بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کی نگاہ لطف و عنایت سے مختصر المعانی کا 15واں سبق ہے۔ علامہ عمر بن مسعود التفتزانی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں: وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا بِلَوَامِعِ التِّبْیَانِ مِن مَطَالِعِ الْمَثَانِی۔ واو عاطفہ ہے اور عطف شارحہ پر ہے۔ نورہ فعل ماضی ہے، باب التفعیل ہے اور معنی اس کا ادخل النور ہے، اس نے نور داخل کیا، اس نے روشن کیا۔ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کا معنی دل ہے، اور قلوبنا نورہ کا مفعول بہ ہے، اور نورہ کا فاعل ضمیر مستتر ہے جو ذہنی طور پر اسم الجلالہ میں کی طرف راجع ہے۔ با سببیہ ہے، لوامع لامعتن کی جمع ہے، اور لامعتن چمکدار چیز کو کہتے ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ التبیان کلام فصیح مع الدلیل کو کہتے ہیں، یہ کلام فصیح بھی ہو اور اس کے ساتھ دلیل بھی ہو۔ التبیان ثلاثی مجرد سے مبالغہ کے لیے مصدر ہے، اور ثلاثی مجرد سے مبالغہ کے لیے جب مصدر ہوتا ہے تو وہ مفتوح التا ہوتا ہے، جیسے تکرار ہے، تعداد ہے، مگر یہاں پر خلاف قیاس بے مقصور التا ہے۔ من حرف جار ہے، اور مطالع مطلع کی جمع ہے، اسم الظرف ہے، طلوع ہونے کی جگہ جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ مراد قرآن حکیم فرقان مجید کے الفاظ ہیں۔ المثانی یا تو مثنا اسم الظرف کی جمع ہے، مثنا جس کا مادہ اسنا یسنی ہے، دوہرا کرنا، یا یہ مثنیٰ کی خلاف قیاس جمع ہے جس کا معنی ہے دہرایا جانا۔ دونوں صورتوں میں اس سے مراد قرآن حکیم فرقان مجید کے الفاظ ہیں۔ من سببیہ بھی ہو سکتا ہے، اور من سببیہ ہوگا تو یہ ظرف لغو ہوگا تبیان کا۔ التبیان پر اگر الف لام استغراق کے لیے ہو تو من مطالع المثانی میں دو احتمال ہوتے ہیں، یعنی ما قبل اسم جب معرف بلام الاستغراق ہو تو اس کے بعد جار مجرور میں دو احتمال ہوتے ہیں۔ وہ جار مجرور اس معرف باللام سے حال بھی ہو سکتا ہے اور صفہ بھی ہو سکتا ہے۔ حال کی صورت میں تقدیر عبارت ہوگی کہ لوامع التبیان کائنا من بسبب تدبیر مطالع المثانی، اور صفہ ہونے کی صورت میں تقدیر عبارت ہوگی التبیان الکائن من مطالع المثانی۔ اور اگر التبیان مصدر بمعنی المفعول ہو، بمعنی اسم المفعول ہو، اور التبیان مبین
کے معنی میں ہو، مبینہ کے معنی میں ہو، تو پھر من مطالع المثانی جو ہے وہ اس سے بیان بھی ہو سکتا ہے، یعنی مبین جو ہے یہ مبین ہوگا اور یہ اس کا بیان ہوگا، اور من جو ہے یہ بیان کے لیے ہوگا۔ ترجمہ اس طرح ہوگا، اور اس نے روشن کیا ہمارے دلوں کو چمکدار مدلل بیان کے ساتھ قرآن حکیم فرقان مجید کے الفاظ سے۔ قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب بول کر روح یا نفس مراد ہے، تو یہ مجاز ہوگا کہ محل بول کر حال مراد لیا جا رہا ہے۔ لوامع الطبیان میں کئی صورتیں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوامع کی اضافت طبیان کی طرف ہے یہ اضافت الصفہ الی الموصوف ہو، یعنی الطبیان جو ہے یہ موصوف ہے اور لوامع اس کی صفت ہے، اور پھر صفت کو موصوف کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوامع کی اضافت طبیان کی طرف اضافت المشبہ بہ الی المشبہ ہو، یعنی کلام فصیح مع الدلیل کو چمکنے والی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو طبیان مشبہ ہوا، لوامع مشبہ بہ ہوا، اور مشبہ بہ کو مشبہ کی طرف اضافت دی گئی ہے۔ اس تفصیل پر ایک اعتراض واقع ہوتا ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ افراد میں مشبہ اور مشبہ بہ میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی مشبہ اگر مفرد ہوگا تو مشبہ بہ بھی مفرد ہوگا، مشبہ اگر تثنیہ ہے تو مشبہ بہ بھی تثنیہ ہوگا، مشبہ اگر جمع ہے تو مشبہ بہ بھی جمع ہوگا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی توضیح کے مطابق الطبیان مفرد ہے اور لوامع جمع ہے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ مفرد کو جمع کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب علی سبیل التسلیم ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں افراد میں مطابقت اور مناسبت ہوتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ الطبیان پر جو الف لام ہے یہ الف لام استغراق کے لیے ہے، اور الطبیان اگرچہ لفظاً مفرد ہے مگر معناً یہ بھی جمع ہے، تو بالکلیہ اور بالجملہ جمعیت کا معنی مشبہ بہ میں موجود ہے۔ دوسرا جواب علی سبیل المنع والانکار ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے۔ آپ نے کہا کہ مضاف مشبہ اور مشبہ بہ میں افراد میں مطابقت ہوتی ہے، یہ علی سبیل الاطلاق قاعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت ہے جب مشبہ جو ہے وہ مبالغہ کے لیے نہ ہو۔ یہاں پر الطبیان جو ہے یہ مبالغہ کے لیے ہے، اور جب مشبہ مبالغہ کے لیے مفرد ہو تو اس کو جمع کی طرف جمع کے ساتھ تشبیہ دینا جائز ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ الطبیان جو ہے یہ مدلول ہے، اور لوامع جو ہے یہ دال ہے۔ مراد اس سے قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اور البیان سے مراد معانی ہیں، اور واضح ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ معانی پر دلالت کرتے ہیں، تو الطبیان مدلول ہوا اور لوامع جو ہے یہ دال ہوا، تو یہ اضافت الدال الی المدلول ہے۔ معنی ایک بار ہم پھر کر لیتے ہیں، وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا، اور روشن کیا اس نے دلوں کو یا روحوں کو یا نفوس کو چمکدار مدلل کلام فصیح کے ساتھ قرآن حکیم فرقان مجید کے
الفاظ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔